انسان کو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آئیے آج ہم اسی کے متعلق پڑھتے ہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن یعنی اجازت سے پہنچتی ہے۔ اللہ کے حکم سے تو پہنچتی ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں 3 مقامات پر رب کریم نے مختلف انداز میں ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ رب کریم نے فرمایا جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہوتا ہے۔ اب اپنے ہاتھوں کی کمائی کا سبب کیا ہے؟ مطلب کہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں رب تعالیٰ کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی آلام اور مصائب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، جس کو روایت کیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آقا نے فرمایا انسان کو کسی لکڑی سے خراش پہنچتی ہے یا اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے، حتیٰ کہ رگ کا پھڑکنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو رب کریم معاف فرما دیتا ہے، ان کا پوچھتا تک بھی نہیں۔ اگر ہر ایک گناہ کی ہمیں سزا ملنا شروع ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اس دھرتی پر ثابت قدم رہے یا اس دھرتی پر آباد رہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بہت سارے گناہ ایسے ہیں رب کریم معاف فرما دیتا ہے، بہت سارے۔ اور کچھ کے متعلق رب کریم ہمیں دنیا میں کسی مصیبت میں، کسی عذاب میں، کسی پریشانی میں لاحق فرما دیتا ہے۔ کبھی بارش روک لیتا ہے، کبھی بارش زیادہ بھیج دیتا ہے، کبھی قحط سالی میں مبتلا فرما دیتا ہے، کبھی کسی بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے، کبھی کسی کوئی نہ کوئی مصیبت، کبھی رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ رب کریم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا جو میرے ذکر سے یعنی میری یاد سے منہ موڑتے ہیں میں ان پر ان کی معیشت کو کمزور کر دیتا ہوں، یعنی ان کی آمدنی کو روک لیتا ہوں، ان کے آمدنی کے ذرائع تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ یہ رب کریم کا ارشاد ہے۔ آج ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے رب کریم کے ذکر سے یعنی مولا کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک تو دنیا میں اس کا عذاب ملتا ہے بندے کو، گناہ کا، غلطی کا، خطا کا، اور فرمایا قیامت کے دن بھی حساب دینا ہوگا، قیامت کے دن بھی۔ ہاں، جس گناہ کے، جس غلطی کے سبب رب کریم نے دنیا میں کوئی مصیبت دے دی، دنیا میں بھی کوئی پریشانی لاحق کر دی، دنیا میں کسی طریقے سے اس کا حساب دے دیا بندے نے، تو فرمایا اس گناہ کو رب کریم مٹا دیتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کل قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو رب کریم اجر عطا فرمائے گا تو عافیت والے التجا کریں گے، کاش، تمنا ہوگی ان کی، کاش کہ ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ آخرت کے دن رب کریم کے عذاب سے بچ جاتے۔ اور لیکن رب کریم کا اصول یہی ہے، کبھی آزماتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان آ جائے کسی طرح سے بھی، کسی معاملے میں بھی، بندے کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہ ہماری کسی غلطی پر پکڑا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ معلوم نہیں کہ غلطی کون سی ہوگی، کبھی یاد ہوتی بھی ہے اور کبھی بھول بھی جاتی ہے، لیکن یاد ہو یا بھول جائے کسی طرح بھی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کیا کر۔ استغفار یعنی توبہ کرنا، بخشش کا سوال کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، مصیبتوں کو روک لیتا ہے۔ قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جب وہ غلطیوں میں سرزد ہونے لگے، غلطیوں میں بڑھنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو بار بار روکتے رہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کریم ناراض ہوتا ہے، رب کریم ناراض ہوتا ہے۔ جب بار بار ان کو روکتے رہے، وہ باز نہیں آئے، تو رب کریم نے ان پر قحط سالی بھیج دی۔ اس کو قرآن مجید نے سورۃ الاحقاف میں ذکر کیا ہے۔ رب کریم نے ان پر قحط سالی بھیجی، قحط سالی اس انداز میں بھیجی کہ ان پر پانی کو روک لیا، چشمے خشک ہو گئے، آسمان سے بارش کا برسنا بند کر دیا گیا، ایک طویل مدت تک ان پر بارش بند رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو روکتے رہے، اللہ کے بندو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب ایک طویل مدت کے بعد انہوں نے آسمان پر آنے والے بادلوں کو دیکھا، وہ خوش ہونے لگے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ہم پر برسنے والا بادل ہے، بارش برسے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بادل نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے،
تم دیکھ رہے، تم تو کہتے یہ بادل ہے، برسنے والا، بارش ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی برسا نہیں، عذاب آیا نہیں، سامنے ظاہر ہوا، توبہ کر لو، مگر انہوں نے توبہ نہیں کی، رب کریم نے ان پر آسمان سے عذاب برسا دی، جب عذاب برسا تو ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو۔ محترم المقام، رب کریم پہلے آزماتا ہے، دنیا میں تکلیف دیتا ہے کوئی نہ کوئی، اگر بندہ باز آ جائے، در حقیقت یہ رب کریم کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے بندے کی، جیسے کوئی والد اپنی اولاد کو ڈانٹتا ہے، کوئی استاد اپنی شاگرد کو ڈانٹتا ہے، یہ در حقیقت رب کی طرف سے تھوڑی بہت مصیبتیں، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کاروبار میں گھاٹا آ جانا، نقصان کا مل جانا، تجارت میں نقصان کا آ جانا، بیماری لاحق ہو جانا، یہ رب کریم کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے، بندے فلاں عمل سے رک جا، فلاں کام سے رک جا، فلاں اپنے کردار سے رک جا، بندہ رکے تو ٹھیک، نہ رکے، اگر مسلسل بڑھتا ہی رہے تو پھر رب کریم کبھی کبھی ایسا بھی ناراض ہوتا ہے کہ اس کی گردن کو مروڑ لیتا ہے، فرماتا ہے بس اب تیری ڈوری ختم ہو گئی، اب تیری ڈھیل ختم ہو گئی، اب تجھے روکنا ہے۔ جب رب کریم روکتا ہے، اس انداز میں روکتا ہے کہ وہ بندہ آنے والی ساری خلق کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عبرت کا نشان نہ بنائے، دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی ڈانٹ ڈپٹ سے روکے، بچا کے رکھے، دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان اعمال اور ان کرداروں سے بچا کے رکھے جو کردار رب کریم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔